فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم. درود پاک پڑھ لیجئے اور سبحان اللہ کہتے رہیے تو یہ اچھی بات ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلَ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب
ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. إن شانئك هو الأبتر. إن شانئك هو الأبتر. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. فصل لربك وانحر. فصل لربك وانحر. إن شانئك هو الأبتر. إنا أعطيناك الكوثر فصل. رسوله النبي
زلف تیری دیاں جدوں دن حشر دے سوال ہونگے حامی ساڈے آمنہ دے لال ہونگے حامی ساڈے آمنہ دے لال ہونگے اسے پاسے رحمت رسول ہوے گی اسے پاسے رحمت رسول ہوے گی جھیڑے پاسے سیدہ دے لال ہونگے جھیڑے پاسے سیدہ دے لال ہونگے حامی ساڈے آمنہ دے لال ہونگے تے سانو بخشوان لئی خدا دے سامنے سانو بخشوان لئی خدا دے سامنے سیداں دے سونے سونے بال ہونگے سیداں دے سونے سونے بال ہونگے حامی ساڈے آمنہ دے لال ہونگے جدوں دن حشر دے سوال ہونگے حامی ساڈے آمنہ دی یزید ہوے گا تیرے پاسے لعنتی یزید ہوے گا ساڈے پاسے سیدہ دے لال ہونگے ساڈے پاسے سیدہ دے لال ہونگے حامی ساڈے آمنہ دے لال ہونگے جدوں دن حشر دے سوال ہونگے حامی ساڈے آمنہ دے لال ہونگے اجمل تے آقا دا اجمل تے آقا دا جمال ویکھ کے حیرتاں چ ڈوبے با جمال ہونگے حیرتاں چ ڈوبے با جمال ہونگے حامی ساڈے آمنہ دے لال ہونگے جدوں دن حشر دے سوال ہونگے حامی ساڈے آمنہ دے لال ہونگے درود پاک سارے احباب مل کے پڑھو الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ میرے شاہ جی
حضور گلزار سیدن لجپال سرکار فرماندے نے علاؤالدین علی احمد پیا صابر کرما والیا کرم کمائی رکھنا میرے گیت قبول حضور ہوں من پردہ پا کے بھرم بنائی رکھنا تے ہنجو ہیریا لڑی پروئی یہ جوہریا قیمتاں پائی رکھنا یا کریم مسکین دی عیب پوشی سائے ہیٹھ گلزار لکائی رکھنا یا کریم مسکین دی عیب پوشی سائے ہیٹھ گلزار لکائی رکھنا وہ کٹھن کٹھن سی منظر وہ میری شکستہ پائی میں تو تھک کے بیٹھ جاتا تیری یاد کام آئی بس کہاں میں اور کہاں چاہت تمہاری کھینچ لائی ہے بہم دلہ تیری نسبت ہی میرے کام آئی ہے بہم دلہ تیری نسبت ہی میرے کام آئی ہے جب کبھی گردش حالات سے گھبراتا ہوں ان کی آواز یہ آتی ہے کہ میں آتا ہوں بہم دلہ تیری نسبت ہی میرے کام آئی ہے اور غبارے کوئے صابر آج آنکھوں سے لگائی ہے میری تقدیر کی اوج
رسائی ہے میری تقدیر کی، اور نہیں میرا یا مرے صاحب نہیں میرا کوئی تیرے سوا کو نین میں ہمدم، خدا تیرا خدا والے تیری ساری خدائی ہے، خدا تیرا خدا، اور نہیں ممکن درے مخدوم سے محروم رہ جائیں، کھلے ہاتھوں سے ہر نعمت میرے صابر لٹائی ہے، کھلے ہاتھوں صابری فقیر ہیں، یہ حق ہے ہمارا سرکار ہمیں دیجئے صدقہ فرید کا، کھلے ہاتھوں سے ہر نعمت میرے صابر لٹائی ہے، تیرا پالا تیرے گنجے شکر کے دیس کا باسی، نمک خاروں سے ہے گلزار برسوں کا گدائی ہے، ہم دل تیری نسبت ہی میرے کام آئی ہے، اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم صل عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا جد الحسن والحسين، الصلاة والسلام عليك يا مولانا ومولا الثقلين. محترم شرکائے بزم محبت، یہ خوبصورت مجلس اور خوبصورت محفل عرس پاک کے حوالے سے اپنے اختتام کی طرف جا رہی ہے، اور اب اس محفل کا عروج ہے، اور ہم ایک عظیم الشان خوبصورت اور دل نواز خطاب سننے کی جانب بڑھ رہے ہیں، جو کہ ہمارے اس محفل پاک کا نچوڑ ہوگا اور اس کا نتیجہ ہوگا. اور اس خطاب دل نواز سے ہم نے آج سیکھ کر جانا ہے اور سمجھ کر جانا ہے اور اپنی جھولیوں کو بھر کر جانا ہے. آپ تمام خوش نصیب لوگ قبلہ پیر صاحب کی زیارت کر رہے ہیں، اور اس عظیم درگاہ پر اللہ رب العالمین کا کہ نور کا فیض بٹ رہا ہے، اور اس محفل پاک کے اندر عظیم آستانوں کے سجادہ نشینان حضرات تشریف فرما ہیں، ہر ایک اپنی جگہ پر معزز ہیں، عزت کے لائق ہیں، قابل احترام ہیں، اور قبلہ پیر صاحب کی دعوت پر یہاں جلوہ گر ہیں.
قبلہ پیر صاحب کی جانب سے تمام کو صمیم قلب سے خوش آمدید کہنے کے ساتھ ساتھ میں بڑھوں گا آج کی اس محفل پاک سے عظیم الشان خطاب کرنے کے لیے، قبلہ شاہ جی کو دعوت دینے کے لیے۔ ربیع الاول شریف کا یہ خوبصورت مہینہ بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم غلامان مصطفیٰ اور اہل اسلام پر کرم کیا کہ ہمیں یہ بہاریں نصیب فرمائیں، تو اس موقع پر اعلیٰ حضرت بڑے خوبصورت انداز میں فرماتے ہیں کہ صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، اور جو گدا دیکھو لیے جاتا ہے توڑا نور کا، نور کی سرکار ہے کیا اس میں توڑا نور کا۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا۔ محبت سے کہیے نا سبحان اللہ۔ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گرانہ نور کا۔ اور میں حضرت مولا کائنات کی بارگاہ میں اپنی حاضری پیش کروں گا کہ بھٹک رہے ہو کہاں عاقبت گری کے لیے، بھٹک رہے ہو کہاں عاقبت گری کے لیے، علی کا نام ہی کافی ہے راہبری کے لیے۔ سامعین ذی وقار، ہم اب ایک خوبصورت خطاب سننے کی جانب بڑھ رہے ہیں۔ ادارہ تعلیمات اسلامیہ کے سربراہ اور ARYQ ٹی وی پر آپ ہر سوموار کو قبلہ شاہ صاحب کی گفتگو سماعت کرتے ہیں۔ آج ہم سب کی خوش نصیبی ہے کہ ہم یہاں پر بیٹھ کر حضرت مفکر اسلام، مفسر قرآن، علامہ پیر سید ریاض حسین شاہ صاحب مد ظل العالی کا خطاب سنیں گے۔ آپ کی قرآن اور حدیث سے منور گفتگو سماعت کریں گے۔ میں انتہائی ادب سے ملتمس ہوں قبلہ حضور مفکر اسلام، مفسر قرآن، سرپرست اعلیٰ ادارہ تعلیمات اسلامیہ پاکستان، پیر سید ریاض حسین شاہ صاحب مد ظل العالی۔ الحمد لولیہ والصلاة والسلام علی نبیہ ورسولہ وعلی آلہ وعترتہ وسلالتہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل وسلم علی سیدنا ونبینا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ونبینا ومولانا محمد مبارک وسلم صلی علیہ۔ انتہائی عزت کے لائق اور احترام کے لائق، محبتوں اور الفتوں کے مرکز
پیر طریقت رہبر شریعت پیر شمیم صابر صاحب دامت برکاتہم القدسیہ، آپ کی دعوت پر یہاں نور و رحمت تقسیم کرنے کے لیے جو اکابر تشریف لائے ان کی خدمت میں بھی سلام۔ احباب کرام، عرس اور ربیع الاول شریف کے اس ہمایون ماحول میں جب بہجت اور سرور کی کیفیات برس رہی ہیں، مجھے یہاں اس عظیم آستانہ پر حاضری دیکھ کر محسوس ہو رہا ہے کہ شاید علامہ اقبال کا شکوہ اب رنگ لا چکا ہے۔ وہ تو کہتے تھے کہ خانقاہوں میں خالی ہیں صوفیوں کے کدو۔ کل شریف میں حاضری دے کر محسوس ہوا ہے کہ یہ وہ صوفی ہیں جن کے کدو لبالب بھرے ہوئے ہیں۔ مجھے اعزاز حاصل ہوا ہے قرآن حکیم کی ایک آیا کا حوالہ دینے کا۔ مجھے یاد ہے کہ گزشتہ سال ہم نے سورہ عصر اپنے پیغام کی روشنی میں سیکھی سکھائی تھی۔ آج سورہ جمعہ کا حوالہ دیا ہے۔ یہاں رب کریم نے ارشاد فرمایا ہے کہ وہ ذات جس نے مبعوث کیا امیین کے اندر ایک عظمت والا اور عظیم رسول، پھر آگے ان کی سیرت کے نقوش ہیں جو کتاب رحمت نے بیان کیے ہیں۔ میں عرض کروں گا کہ ایک ایسی قوم جو عربستان کے اندر صحراؤں میں رہتی تھی، اس کو امیین کہنے کا پس منظر کیا ہے؟ جناب، امیین امی سے ہے اور اس کا معنی بہت سارے تراجم نگاروں نے ان پڑھ ہونے یا بے پڑھ ہونے سے کیا ہے۔ معاف کیجئے، بنیادی طور پر جس وقت بچہ ماں کی گود میں پیدا ہونے کے بعد پہلی آواز نکالتا ہے تو اس آواز کو زبیدی حنفی تاج العروس میں لکھتے ہیں کہ اماں یوم، اس سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ دنیا بھر کے جتنے کلچرز ہیں اور تہذیبیں ہیں، وہاں ماں کے لیے جو نام لیا جاتا ہے وہ اسی لفظ سے ماخوذ ہے۔ کوئی اماں کہہ دیتا ہے، کوئی ماما کہہ دیتا ہے، کوئی
مدر کہہ دے تو اس میں بھی ماں کا لفظ پنہاں ہوتا ہے۔ اس پر لسان العرب کا مؤلف ابن منظور لکھتا ہے کہ بنیادی طور پر اس کا معنی ان پڑھ یا بے پڑھا ہونا نہیں ہوتا، اس کا معنی فطرت سے قریب ہوتا ہے، کیونکہ پیدا ہونے کے بعد بچہ نیچر اور فطرت سے اور فطرت کی پاکیزگی سے انتہائی قریب ہوتا ہے۔ تو جو فطرت کی پاکیزگی سے قریب تر ہو اس کو امی سے تعبیر کر دیا جائے گا۔ اور جہاں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ لقب آیا ہے، وہاں بھی جامی جیسے لوگوں نے اگرچہ توجہ کی کہ امی ہے لیکن دقیق دانے عالم ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بے پناہ علم کی طرف اور وسیع علم کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ عرض کروں کہ اصل میں امیین قوم کو کہنا پورے عربستان میں رہنے والے لوگوں کو، ان کو امیین سے تعبیر کرنا ایک پس منظر ہے کہ یہود اسماعیل علیہ السلام کی اولاد کے خلاف تھے، وہ اپنے ہی لاڈلا ہونے کی فکر میں تھے اور دعویٰ کرتے تھے۔ تو اس لحاظ سے جس وقت وہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد کو یاد کرتے اپنے ادب میں تو امیین کہتے کہ یہ لوگ اقدار عالم سے یا ایٹیکیٹ سے یا اخلاقیات سے یہ لوگ دور ہیں، یہ علم اور تہذیب اور تمدن کے صوتوں سے یہ لوگ دور ہیں، اس لحاظ سے ان کو امیین کی پھپتی کستے۔ تو رب کریم نے اصل میں یہود پر گرفت کی، اس لیے کہ آگے جا کے یہ کہا گیا کہ تورات ان کی پیٹھوں پر ایسے ہے جیسے گدے پر لاد دی جاتی ہے۔ تو بنیادی طور پر محاکمہ جوز کا ہے کہ وہ مذاق کرتے تھے، تو رب کریم نے ان کے مذاق کو گویا ان کے منہ پر مارا اور کہا کہ جن لوگوں کو تم مذاق سے امیین کہتے ہو، اللہ ان میں اتنی عظمت والا رسول مبعوث کر رہا ہے کہ ستاروں کی روشنیاں بھی اس کے چہرے کے حسن کے سامنے مان پڑ جائیں گی۔ اور رب کریم نے پھر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو سراج منیر سے یاد کیا اور کہا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی اللہ باذنہ و سراجا منیرا۔ شاید اگر کوئی لفظ اپنی وسعت چاہت سے وسیع کر کے بیان کرے تو کہتے ہیں مبالغہ ہے، لیکن رب کریم تو مبالغہ نہیں کرتا ہے۔ اگر میں کہہ دوں کہ حضور سورج ہیں تو آپ کہیں گے یہ چاہتوں کا مداوع کیا جا رہا ہے اور طلب اور کثرت کی منزل ڈھونڈی جا رہی ہے، لیکن جس وقت رب کہے تو وہ مبالغہ نہیں ہوگا، وہ حقیقت ہوگا۔ جب رب نے کہا سراج منیر تو یہ طے پا گئی بات کہ اس سورج میں اتنی روشنی نہیں ہے جتنا نور اللہ نے مصطفیٰ کی ذات میں رکھا ہے۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی اللہ باذنہ و سراجا منیرا۔ اب رہی کہانی یہ کہ عرب کے لوگ جن کو آپ تاریخ میں جناب بے پڑھا سے تعبیر کرتے ہیں کہ ان میں بعثت ہوئی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ عالی وقار سامعین، یہ جو پیران عظام
میں خانہ فرید کا فیض لے کے بیٹھے ہیں، یہ مجھ سے تو بہت بلند ہے، میں تو بہت چھوٹا انسان ہوں، لیکن توجہ جیسے بڑا چاہ سکتا ہے چھوٹا بھی چاہ سکتا ہے، تو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا کہ رب کریم نے ارشاد فرمایا کہ وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا، وہ ذات جس نے مبعوث کیا امیین کے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ آئیے مجھے معلوم ہے کہ کل شریف میں بہت ایجوکیٹڈ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، ہر لحاظ سے حوالہ ان کا بلند ہے۔ میں آپ کی توجہ چاہوں گا کہ جس قوم کو ہم نے تاریخ میں کہا کہ یہ ان پڑھ ہے، کچھ نہیں جانتی، میں ایک چیز کا حوالہ دوں گا کہ جس زمانے میں کیسر کے اندر اور کسرا کی تہذیب کے اندر جناب ارسطو کی باتیں اور افلاطون کی باتیں اور ان کے مکالمے ان کا حوالہ دیا جاتا تھا، لیکن وہ جو حوالہ دینے والے تھے ان کا مادر پدر پتہ نہیں تھا کہ یہ کون لوگ ہیں جو بات کرتے ہیں۔ جسٹینین یورپ کی تاریخ کا ایک بہت بڑا نام ہے، اس نے 1000 سالہ مغرب کی تاریخ کو کوڈیفائی کیا، اور کوڈیفائی کرنے کی وجہ سے اس کا نام آج تاریخ میں لیا جاتا ہے۔ تو میں معذرت چاہ کے کہوں گا کہ 1000 سال کے آئینی ضابطوں کو کوڈیفائی کرنے پر تم اس کا نام لکھتے ہوئے کہتے ہو کہ اس جیسا کوئی آدمی نہیں۔ مجھے بتائیے، کیا وہ ذات جس نے اور جس کے چاہنے والوں نے 15 سال کے قلیل عرصہ میں 3 براعظموں کی تاریخ جو ہے وہ بدل ڈالی اور علم اور تجربہ گاہوں کو شستہ کر دیا، اور وہاں کے تجربات کی تاریخ رکھنے والے لوگ عرب کے بدوؤں کی طرف دیکھنے لگ گئے، اور وہ پرانے امامے اپنے سروں پر سجانے والے اور خار مغیلہ سے اپنے لباس میں پیون لگانے والے تمام دنیا کے لوگوں کو اپنی طرف راغب کرنے لگے کہ جن کو تم ان پڑھ کہتے ہو، آج آ کر قرآن پڑھو، قرآن کی صورت جیسی اگر صورت نہ بنا سکو تو تم سفر کرو محمد عربی کی طرف، اور مارچ کرو رسول کریم علیہ السلام کی طرف۔ میں یہیں عرض کروں گا کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے، میرے لفظوں کا میں خود ذمہ دار ہوں، آستانہ شریف ذمہ دار نہیں ہے، یہ جو محبت میرے ساتھ کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں، میں اس کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میں آج اس بڑے اجتماع میں کہوں گا کہ جیوز وہ آپ کے اخلاق کو، آپ کی تہذیب کو، آپ کی ہسٹری کو، آپ کی تاریخ کو تباہ کرنے پر تلے ہوئے ہیں، اور وہ ان اخلاقی اقدار جن سے حضور نے ماد انسانیت کو مالا مال کیا، ان کو ختم کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ تو جناب یہی خانقاہیں عظیم کردار ادا کر سکتی ہیں، ماضی میں بھی اور حال میں بھی۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسا نگینہ تراشا تھا قرآن کی روشنی میں۔ سارے صحابہ کو سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، لیکن یہ چشتی صابری میں خانہ ہے، مجھے حق ہے کہ میں بات کروں۔ ان کا جو پیر خانہ ہے وہ میری جد ہیں مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم۔ میں یہاں پہنچ کے عرض کروں گا کہ صرف حضور نے علم اور حکمت کی سند علی کو دی تھی، اور کہا تھا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ پھر ترمذی کی حدیث ہے، انا دار الحکمت
وعلی بابہا کہ میں حکمت کا گھر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. اور قسم تمہیں انصاف کی مولا علی کے سوا کوئی اور آپ کو نظر آتا ہے کہ کسی نے حملہ کیا ہو تو پیڑ میں علی ہی نکلا ہو اور علی کے ساتھ کوئی بھی مارکا ہو؟ جس وقت نان مسلم نے چیلنج کیا تو جناب علی میدان میں نکلے. اور یاد رکھنا علی ہیں جنہوں نے ممبر پر چڑھ کر کہا کہ سلونی، جو چاہو مجھ سے سوال کرو، جو چاہو مجھ سے سوال کرو، میں تمہارے سوال کا جواب دوں گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ مولا علی دلیل بن گئے، برہان رسول کریم کی عظمتوں، اور حضور دلیل تھے اللہ کی توحید کی اور اللہ کی وحدانیت کی برہان تھے. آج جس وقت میں علی کا نام لیتا ہوں تو معاف کیجئے مجھے گالیاں دیتے ہیں، معاف کیجئے میں معاف کرتا ہوں، لیکن کوئی مسلمان میرا ہدف نہیں ہے، میرا کسی مسلمان سے اختلاف نہیں ہے. بیسیکلی جیوز کو انہوں نے اعلان کیا تھا کہ لاسٹ چانس، خیبر واز دا لاسٹ چانس، خیبر لاسٹ چانس ہے مسلمانوں کے لیے. گویا ہم خیبر کا دروازہ توڑنے والوں کی اولاد اور ان کے پیروکاروں سے انتقام لیں گے، اور انتقام لینے کا مطلب یہ تھا کہ ہم دنیا سے ان نعروں کو ختم کر دیں گے کہ لوگ علی علی کہیں یا لوگ حسن حسن کہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ کتب فرید 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 حق. میری بات کو پیار سے اور ہمدردی سے سمجھنے کی کوشش کریں. اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اس بستی میں اگر کسی آدمی سے ایک قتل ہو جائے تو یاد رکھنا کہ اس کی برادری مقتول کی اس کے خلاف ہو جاتی ہے، اور اس بیچارے کو جب تک وطن قصبے سے نکال کے نہ چھوڑیں جناب وہ چین. تو معاف کریے، علی کا قصور میں نہیں کہتا قصور، علی کی عظمت صرف یہ تھی کہ جس وقت 3 قبائل کا انخلا ہوا جس وقت مدینہ سے، تو کچھ لوگ قیدی ہوئے اور انہوں نے توبہ طائب نہ کی تو انہوں نے کہا مرنے کے لیے تیار ہیں. تو حضور نے کہا تھا کون ان کو مارے گا؟ تو میرے دوستو ایک قتل بھی ہو جائے تو علاقہ سارا دشمن ہو جاتا ہے. یہ 450 یہودی تھے. علی کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کے کہا میرے لیے چشمے محبوب سلامت رہے، اگر آپ کا اشارہ ہے تو میں 400 کو بھی مارنے کے لیے تیار ہوں. آج علی سے یہ دشمنی نبھائی جا رہی ہے. علی وقار دوستو، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم. میں تو اتنا احتیاط کرنے والا مقرر ہوں کہ ہر ہفتے میرا درس قرآن ہوتا ہے تو میں لفظوں کو سنبھال کر کے استعمال کرتا ہوں. لیکن مجھ سے ایک آدمی نے پوچھا کہ آپ پاکستان کی فوجی قیادت سے مطمئن ہیں؟ تو میں نے بڑا دلچسپ جواب ان کو دیا. میں نے کہا دنیا کا جو ضرب و حرب میں قائد جنرل ہوتا ہے اس کا فیصلہ کبھی غلط نہیں ہوتا. اس کا وہ لڑائی لڑ رہا ہوتا ہے، اور جب وہ لڑائی لڑ رہا ہو تو لڑائی کے میدان میں اس کا فیصلہ غلط نہیں ہوتا، اس کی اطاعت ضروری ہوا کرتی ہے. لیکن یہ کہنے کے باوجود میں کہوں گا کہ جب تک تمہاری فوج میں کمانڈوز علی علی کرتے تھے، فتح کی سوغاتیں تمہارے دامن میں ڈالی جاتی تھیں. تم نے علی علی کا نام کاٹا تو کہیں بازار کائنات میں تم سستے تو نہیں ہوگے. انشاءاللہ
بیلوں بوٹوں پہاڑوں وادیوں کے اندر جس وقت پھر علی علی شروع ہوگی تو علی کے مصطفیٰ کی نظر پھر ہو جائے گی. فرمایا والذی بعث فی الامیین رسولا منہم. آئیے میں نجاشی کا ایک حوالہ آپ کو دینے لگا ہوں. آپ جانتے ہیں کہ حضرت عثمان کے ساتھ جس وقت ان کی لائق اور عظیم عالیہ جس وقت ہجرت کر کے حبشہ کی طرف جانے لگیں تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ کشتی ہے اور میرے پاس موجود لیکن ملاح نہیں ہے کوئی، تو میں اب ریڈ سی کے اندر جس وقت کشتی ڈالوں گا تو وہ کون چلائے گا؟ تو جناب حضرت عثمان کی وفا شہار عالیہ محترمہ عظیمہ انہوں نے کہا تھا کہ عثمان غم نہ کرو، میں اس عرب خاندان کے ساتھ تعلق رکھتی ہوں، مجھے ستاروں کا بھی علم ہے اور مجھے چپو چلانے کا بھی علم ہے، میں تمہیں ایتھوپیا تک لے جاؤں گی اس بحر احمر کے کنارے. تو وہ اس عورت کا چہرہ دیکھ رہا تھا، وہ خاندان رسول کی تھیں. حضرت عثمان نے راستے میں ایک لمبی نظم انہیں دیکھ کے پڑھی اور دیکھ کے کہا جب تک محمد کے خاندان کی ایک کلی بھی سلامت ہے دنیا کی کوئی قوت قرآن کا چراغ نہیں بجھا سکتی ہے. وَوَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ. یہاں بہت ساری وجوہات جو شمیم صابر صاحب دامت برکاتہم القدسیہ سے محبت کی ہیں، ایک وجہ یہ بھی ہے کہ وہ پیار والے ہیں، وقت کے پابند ہیں، اور یہاں کی وقت کی پابندی کی میں ہمیشہ مثال دیتا ہوں. کیا کبھی آپ نے غور کیا کہ جس وقت سیرت کا مضمون ہم ولادت کے جلسوں کے اندر بیان کرتے ہیں تو سونیا میں نے ایک سیرت کانفرنس اور سمٹ کے اندر جناب جب میں خطاب کر رہا تھا وائٹ ہاؤس کے اندر امریکہ میں تو مجھے ٹائم صرف 15 منٹ ملا اور وہ سمجھتے تھے کہ مولوی زیادہ بولنے کے عادی ہوتے ہیں تو یہ کہے گا میں نہیں جاؤں گا. تو میں نے کہا 15 منٹ بھی میرے لیے کافی ہے. جناب 3 منٹ تلاوت ہوئی، 2 منٹ نعت ہوئی اور 10 منٹ کا میرا خطاب ہوا. تو میں نے وہاں یہ کہا تھا کہ اس بات کو ذہن میں رکھو. کبھی قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے غور کیا ہے کہ قرآن کی 114 صورتیں ہیں لیکن 114 کی 114 صورتیں یا مکی ہیں یا مدنی ہیں، یا مکی ہیں یا مدنی ہیں. تو یاد رکھیے سیرت قرآن میں پڑھو تو پھر بھی مصطفیٰ سامنے آ جاتے ہیں، اور سیرت تاریخ میں پڑھو تو پھر بھی حضور انور سامنے آ جاتے ہیں. رحمت للعالمین آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. وقت کی ضرورت ہے. میں ایک حوالہ دینے لگا ہوں کہ ابن عباس، یہ آپ جو پڑھے لکھے لوگ ہیں they can consult the book. میں اس کتاب جس کا حوالہ دے رہا ہوں اس کو پڑھ سکتے ہیں. جناب ابن عباس سے ایک خارجی آیا، میں جناب نافع اس کا نام تھا، اس نے کہا تھا میں آپ سے سوال کروں گا، آپ کیا سوالوں کے جواب دیں گے؟ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے کہا کہ میں جواب دینے کے لیے تیار ہوں. تو انتہائی وہ آدمی تیز آدمی تھا. حضرت ابن عباس کے سامنے بیٹھ کر اس نے 200 سوال قرآن حکیم کے بارے میں کیا، اور 200 سوال جس وقت کیا تو ابن عباس فر جواب دیتے چلے جا رہے تھے. اگر یہ 200 سوال ما جوابات پڑھنا چاہیں تو آپ اتقان فی علوم القرآن سیوطی کی نکالیں، اور سیوطی کی نکال کر اتقان میں ابن عباس کا یہ مقالہ پورا موجود ہے. جناب 200 سوال کیے تو جواب دیتے جا رہے تھے اور ایک سے ایک عمدہ جواب. آخر میں وہ کہنے لگا ایک بات تو بتاؤ ابن عباس کہ تم نے 200 سوالوں کے جواب دیے لیکن ہر سوال جو ہے
وہ پہلے سے زیادہ تیز تھا اور جواب اس سے بھی زیادہ تیز تھا. پڑھا کس سے ہے؟ حضور کو دیکھا تو ہے. ابن عباس نے کہا اس قسم کے سوالوں کے جواب میں نے سارے علی سے سیکھے ہیں. میں نے سارے جوابات حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم سے سیکھے ہیں. میں تو پچھلی دفعہ بھی تقریر کی بساط سمیٹ کے گیا تھا. اللہ نے پھر توفیق دے دی. مجھے تو پکڑ کر لوگ اٹھاتے ہیں. لیکن میں ایک بات پوچھنے لگا ہوں اور اس کو خدا کے لیے آپ اس کو دماغ میں رکھیں کہ اس وقت جیوز نے یہ جتنے سوشل میڈیا کے پروگرامز دیے ہیں شوق سے آپ ان کو استعمال کریں. میں منع کسی کو نہیں کرتا. ہمارے پاس خود بھی سوشل میڈیا یوز ہوتا ہے. ہم کسی کو منع نہیں کرتے. لیکن ایک بات میں آپ کو بتاتا جا رہا ہوں کہ یہ جو یوٹیوب اور اس قسم کے پروگرام ہیں عالی وقار دوستو، ان پر اگر سبسکرائبر بڑھ جائیں تو پیسے دیے جاتے ہیں اور دولت دی جاتی ہے، ڈالرز دیے جاتے ہیں. اور یاد رکھنا سبسکرائبر بڑھانے کے لیے، پیسے لینے کے لیے عالی وقار دوستو صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ لوگ یوٹیوب میں بڑے آدمیوں کو گالیاں دیتے ہیں. کوئی حضرت علی کو، کوئی کس کو. تو یہ بڑے لوگوں کو ابیوز کرنے کا مطلب یہ پیسے زیادہ کمانا. تو میں آج کی تقریر میں کہوں گا خدا را ہمارے جو دشمن ہیں ہماری اخلاقیات کو تباہ کرنا چاہتے ہیں، میرے خیال میں ہمیں کنٹرول کرنا چاہیے. ہمیں اسلام کے اصولوں میں جینے کی کوشش کرنی چاہیے. رسول کریم علم کا پیغام لے کے آئے. اگر تلاوت آیات، تزکیہ کے وہ پروگرام جو آج خانقاہوں میں جاری ہیں اور اسی طرح کتاب کی تعلیم اور حکمت کی تعلیم، یہ چاروں چیزوں اگر ہم ان کو اپنا مینیفیسٹو بنا لیں تو دنیا کا کلچر ہم تبدیل کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے کہ محمد سے وفاتون تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے.
दिल धड़के अथरू टुर पैने एक किसदा लबां ते नाम आया और अपना आप भी याद नहीं कि दसा केड़ा मकाम आया दिल धड़के अथरू टुर पैने एक हुस्ने तफाक है कि उनकी गली में हम एक काम से गए थे कि हर काम से गए कि दसा केड़ा मकाम आया और अपना आप भी याद नहीं दिल के शकिस्ता साज से दिल के शकिस्ता साज से नगमे उबल पड़े पूछा किसी ने हाल तो आंसू की दसा केड़ा मकाम आया और ये सानेहा भी कई बार मुझ पे गुजरा है किसी ने हाल जो पूछा तो आंख भर आई कि दसा केड़ा मकाम आया कम करना कम करना हुंदा होर कोई मैं होर कोई कर लेनिया ओ मैं जाना हुंदा और किते मैं तेरे वल टुर पैनिया की दसा कम करना हुंदा होर कोई मैं होर कोई कर लेनिया ओ मैं जाना हुंदा और किते मैं तेरे वल टुर पैनिया की दसा केड़ा मकाम आया और अपना आप भी याद नहीं दुनिया सारी वारी ये अते उकबावी कुर्बान करा एक वार प्यार थी आख देवे ओ मेरा अदना गुलाम आया एक वार प्यार थी आख देवे ओ मेरा अदना गुलाम आया एक वार गुलजार कबर ते लिख देना एक कब्र हिजर दिया मारिया दी एक कब्र हिजर दिया मारिया दी गुलजार कब्र ते
लिख देना कि एक कब्र हिजर दिया मारियां दी ओ अजे तीक उड़ीकां ओ मुकियां नहीं राह तकदा उम्र तमाम आया अजे तीक उड़ीकां मुकियां नहीं राह तकदा उम्र तमाम आया और आया भी याद नहीं की दसा केड़ा मकाम आया की दसा केड़ा मकाम आया की दसा केड़ा मकाम आया गुलजार कबर ते लिख देना एक कब्र हिजर दिया मारियां दी ओ अजे तीक उड़ीकां ओ मुकियां नहीं राह तकदा उम्र तमाम आया ओ मैं पुछनियां ओ मैं ओ मैं ओ मैं ओ मैं ओ मैं पुछनियां रोज मलामा तो नाले डीगर हट दियां कामा तो हो पतन दे शामा जांदियां ने गल्लां याद माही दियां आंदियां ने अजे तीक उस सोने जय इंसान दियां ओ मेरी मर्जां दे लुकमान दियां ओ मैनू रोज उड़ीका रहंदियां ने गल्लां याद आंदियां ने अजे तीक उड़ीका मुकियां नहीं राह तकदा उम्र तमाम आया है अजे तीक उड़ीका ओ मुकियां नहीं मुझे गमज़दा मुझे गमज़दा देख कर वो ये बोले हमारा है तू बे सहारा नहीं है हाँ मुझे गमज़दा देख कर वो ये बोले हमारा सहारा नहीं है मिटाने वाले तो कब के मिटा चुके होते बचाने वाला मेरे साथ साथ रहता है मुझे गमज़दा देख कर वो ये बोले हमारा है तू सहारा
غمزدہ دیکھ کر وہ یہ بولے ہمارا ہے تو بے سہارا نہیں ہے. وہ رسوائی میری آنکھ نم ہو میرے یار کو یہ گوارا نہیں ہے. وہ رسوائی میری آنکھ نم ہو میرے یار کو یہ گوارا نہیں. مجھے غمزدہ دیکھ کر وہ یہ بولے ہمارا ہے تو بے سہارا نہیں ہے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم
المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. جڑا کلام پاک پڑھیا گیا جڑا میرے ملک کیتا گیا انہیں نعمتوں دا ثواب حضور بادشاہ دو جہان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ پیش کی. حضور دی وساطت نال جملہ انبیاء کرام دے حضور حضور خاتون جنت دے حضور شاہ علی دے حضور حسنین پاک دے حضور جملہ صحابہ کبار دے حضور جملہ اہل بیت دے حضور جملہ اولیاء اکرام دے حضور سلسلہ چشتیہ قادریہ سہروردیہ نقشبندیہ ویسیہ دے بزرگان دے حضور حضور غوث پاک دے حضور حضور داتا علی اجمیری دے حضور حضور خواجہ اجمیر خواجہ معین الدین چشتی اجمیری دے حضور حضور خواجہ قطب الدین بختیار کاکی دے حضور حضور بابا فرید زود الانبیاء مسعود گنج شکر دے حضور حضور صابر پاک مخدوم علاؤ الدین علی احمد صابر کلیری دے حضور حضور نظام پاک دے حضور
حضور شاہ رکن عالم نوری حضوری دے حضور، حضور غوث ملتان غوث بابلک زکریہ ملتانی دے حضور، تمام سلاسل چشتیہ قادریہ سہروردیہ نقشبندیہ ویسی دے بزرگان دے حضور، حضور شاہ مردان دے حضور، حضور بابا یاسین سرکار دے حضور، حضور بابا پیر بخش صاحب دے حضور، حضور بابا محمد شاہ صاحب دے حضور، حضور ٹبے علمائی پاک دے حضور، بالخصوص حضرت پیر سیدن شاہ صاحب، حضرت پیر گلزار حسین شاہ صاحب دی۔ میرے چند کوئی لمبا چوڑا خطاب میں نہیں کرنا، خطاب بھی اگے ہو گیا ہے۔ ایک چیز اکثر ذہن میں آندی ہے سنگیاں دے کہ یار میرے چند کدی میری گل سن لوے نا، خدا دا نا ہی میں کوئی پیشہ ور مقرر نہ، میری صرف گل سن لے۔ میرے ویکھے نا میرے چند کسی دا کوئی مرنا ہو جائے نا، اور رون دی نامی جاچ ہوئے دی چیکاں نکل دیاں، لیکن وہ چیکاں چ اثر ہوندہ کہ کوئی سچائی ہوندی ہے۔ میں جو کچھ اپنے دل دا حال رکھنا، اگر تو اس طرح کر سے میرا ذہن اکھڑ جاسی، میں گل کوئی شروع کر سا، گل کوئی مکا چھڑ سا، مہربانی ترس کر سو۔ کدی یہ گل اس کیمرے دی بجائے کان نال سنی جائے نا ایک بھی، اس دنیا چ بھی بندہ کامیاب ہو جاندہ ہے، قبر وچ بھی تے محشر وچ بھی۔ گل سچی یار دی مدینے والے بادشاہ دی دسی ایک بھی دل وچ آ جائے نا کھیڈ بن جاندی ہے۔ میرے چند یہ جڑا سال ثواب دا ہے اور سال ثواب ہے، چیلم ختم کی یہ سال ثواب ہے، کیا یہ کوئی کریڈٹ بھی ہے، کوئی فائدہ بھی ہے؟ اکثر ایک فکرہ بولیا جاندہ ہے جڑا فوت ہو گیا اپنے عمل لے گیا پچھو نہیں اپڑ دے۔ میرے چند نماز لفظ نماز عالم حضرات بیٹھے یہ عربی چ ہے سلی، اور یہ جڑا ترجمہ نا المنجد دے حوالے نال وہ ہے گوشت دا بھننا، کسی چیز نو گرم کر کے سدھیاں کرنا، اللہ دے عشق وچ اپنا آپ بھن چھڑنا تو اپنے آپ نو وہ دے راہ سدھے ہو جانا۔ نماز دا مطلب عاجزی ہے، اور اس نماز وچ اسی وضو کرتے ہیں، پاک صاف کپڑے پانے ہیں، مسجد جانے ہیں، آدھے کہ یا اللہ میں تیری عبادت کردا، تیرے تو ہی مدد منگدا، مدد کی اتنے اپنی عقل چھڑ دے۔ اگلی آیت میں نے سدھا راہ بکھا، کیا وضو کرنا سدھا راہ نہیں؟ مسجد آنا سدھا راہ نہیں؟ نیت کر لینی سدھا راہ نہیں؟ یقیناً سدھا راہ۔ اتنے پہنچ کے بھی کیا آکھنا یا اللہ میں سدھا راہ بکھا، کنہ دا جنہ تا تیرا انعام ہویا۔ وہ انعام یافتن انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین، کمال اسلام پھیر دے پیتا لے کے انبیاء ناپن لگ پونے، اتو فارغ ہونے اصحابہ ناپن لگ پونے، اتو فارغ ہونے شہداء ناپن لگ پونے، اتو فارغ ہونے اولیاء کرام نو ناپن لگ پونے۔ میرے چند حضور بادشاہ دو جہان دا جڑا برے صغیر پیغام آیا وہ اولیاء کرام لے کے آئے، ایک قرآن بھی یہی اتھے لے کے آئے، حدیثاں بھی یہی لے کے آئے، سارا دین یہ لے کے آئے۔ کمال نت ہوئی لے کے نت ہوئی پڑھ کے اسی نندے ہی نقص ڈوڑتے پے ہیں۔ اس تو اگے نماز میں ایک دعا منگتے ہیں آخر دے، یا اللہ مین بخش دے، میرے والدین نو بخش دے، اور تمام مومنین نو بخش دے۔ اے میرے چند عام دعا نے سورت ابراہیم آیت نمبر 38 جے، یہ حضرت ابراہیم دی دعا ہے۔ جنہ دے والدین فوت ہو گئے نا وہ بھی اگر نماز ادا کر رہے ہیں تو انہوں بھی یہی لفظ بولنے ہیں، یا اللہ میں نے بخش دے، میرے والدین نو بخش دے۔ جنہ دے زندہ وہ بھی یہ بھی پڑھ رہے ہیں۔ اگر پچھو نہیں اپڑتا تو کم از کم نماز بھی اللہ پاک چینج تبدیل کرا چڑھتا نا، بھائی ہوں تسی جڑے فوت ہو گئے انہوں دا نا نہ لوے آئے نہیں، یا اللہ میں نے بخش دے، میرے والدین نو بخش دے۔ والدین صرف ماں باپ تک نہیں محدود، دادا دادی کون ہے، پڑدادا پڑدادی کون ہے، اس تو گن کے لے جائے والدین دی لسٹ کتنے جاندی ہے۔ اور تمام مومنین نو بخش دے، یہ نہ کوئی زندہ دی شرط ہے تو نہ کوئی فوت ہوئے دی شرط ہے۔ دوسری میرے چند میں ہاشمی لفظ دا میں مختصر جے دو لفظ بول کے تعارف کرانا جی۔
حضور دا دن بھی ہے میلا. حضرت ہاشم تے شمس یہ دونوں بھائی جڑواں پیدا ہوئے. حضرت ہاشم دا پیر انگوٹھا اور شمس دا سر جڑے ہوئے ہیں پہلے دن ہی تلوار نہ الگ ہوئے. زین لوکاں یہ گل آکھی نہ دونوں براواں چ کون رضی ہو سی. شمس دے امیہ ابو سفیان وہ لائن چل گئی اور حضرت ہاشم دا اصل نام عمر ہے. ہاشم کیوں ہے؟ کیونکہ بھکھیا نے کھانا کھوان والا گھر ہے. مکے چ بھوک پی گئی سارے تاریخ پڑھے ہوئے. اٹھ ذبح کیتے شام تو روٹیاں منگائیاں سریدہ بنا کے سارے نے کھوایا. سریدہ بنا کے کھوان والے ہاشمی سدیا جاتا. اے گھر مالک اس گھر تے اتنا مہربان ہے دنیا دا ہر بندہ صدقہ زکات لے سکتا ہے. غریب ہاشمی نہیں لے سکتا. ایک تفریق پا چڑی ہاشمی صدقہ زکات نہیں لے سکتا. اسی طرح انہاں ہاشمیاں ایک اور مہربانی کیتی ہے. آب زمزم جڑا جتوں پانی پیندے ہیں نا یہ جدوں حضرت اسماعیل دے نانکے گئے نا مکہ چھڑ کے وہ آب زمزم دے خوہ بند کر کے ٹر گئے. اور حضرت ابو طالب حضرت عبد المطلب جڑے ہاشم نے دی شادی مدینہ پا کے چاہی جنہیں والدہ دا نام سلمہ آ یہ انہاں وچوں اور اتھی یہ جوان ہوئے بچیاں چان کھیڑتے پے ہیں. ٹلا ماریا نال فکرہ بولے ہاشمی دا ٹلا ماریا کوئی نہیں چاہ سکتا. کوئی بندہ مکے دا گزرتا پیا اس پوچھے اتنے ہاشمی کون ہے. پتہ لگا تو انہیں جا کے دسیا تو حضرت عبد المطلب دے جڑے بھائی آن وہ لین آئے. اصل نام شیبہ ہے نام دا. حضرت عبد المطلب دا اصل نام شیبہ. وہ لین آئے جدو مکے پہنچے نا تو گرد آلود کپڑے تو انہوں نے آخیا عبد المطلب نے نواں غلام آندا. وہ ساری عمر پھر وہی نہ چلتا رہا. انہوں نے خواب وچ حکم ہویا کہ تو آب زمزم دا خون دوبارہ کھود. جس اس کی میری گلاں تو کوئی وہم ہوئے نا تاریخ جاؤ نبی نے کھول لوے ہے وہ دے چ پورا واقعہ درج ہے. کھود آب زمزم دے خون دوبارہ بحال کر. انہوں نے آخیا یار سوچنے لگ پہ میں کیویں کراں. خواب وچ اشارہ ہویا سویرے اتنے کیڑیاں دی لائن ہو سی ایک کان اتنے چونچ ماردا پیا سی اتنے شروع کر دے. وہ تو کھٹنا شروع کر دیتا اس علامت دیتا. جدوں نیڑے گیا نا کام مٹی نمی والی آئی سارے والے مکے آ کے ساڈا بھی حصہ ہے میرا تیرا نہیں. زیادہ لمبا تو نہیں کام ہو گیا. یہ ساڈا بھی حصہ میرا تیرا نہیں. انہیں آخیا نہیں یار تسی میں منع کر دے ہو میری اپنی محنت ہے. فرمایا چلو چل کے فیصلہ کرا لینے. جو آج کل پریوں فیصلہ کر دیں انہیں بھی پریوں فیصلہ اس دور میں. سلمان صاحب اگے آ گئے. وہ فیصلے واسطے دو گروپ ٹور پہ رستے میں ایک جگہ گئے نا جناب تو اتنا ریگستان کے تو پانی کا نام و نشان کوئی نہ. پانی مک گیا. حضرت عبد المطلب آدن گل ہے اپنی اپنی قبراں کھٹ لو اتنی کسے جان نے کوئی دفن کر لوے تو قبراں تیار ہو گئی ہیں تو اچانک فرماندن نہیں یار مرن دا کی انتظار کرنا دو جڑے چار پیر رکھیں ٹر پو گئی. جدوں حضور دی ڈاچی اٹھی نا تو کھرا لگا تھلو چشمہ جاری ہو گیا. آپ بھی پیتا فرمایا دوجے گروپ نو بھی پیواؤ. انہوں نے آخیا جی وہ تو سارے مقابلے تے چلے. فرمایا نہیں پیواؤ. جب پانی شانی پی رہے تاکہ آؤ جی ہوں چلیے فیصلہ کرا لی. وہ ذہین لوگ آن عربی انہوں نے آخیا انہوں نال کہڑے فیصلے جنہ دے ڈاچیاں دے کھریاں نال چشمے نکل پاؤں. اس گھر تے مالک کو اتنا مہربان ہے اپنی ساری دولت مالک دی ساری دولت مدینے والا بادشاہ ہے. جدو جوان ہوئے تلاش مرشد ہوئی پیر حیدر شاہ صاحب جلال پور شریف والے نال لے آئے. سیال شریف حاضر ہوئے بیعت واسطے. پیر سیال فرمایا انہوں نے بیعت فرما لیا. ساڈے دادا جی فرمایا گھر انتظار کرو تہاڈا حصہ گھر اسی. اس گل تو تقریباً 20-25 سال بعد
پرانے کلیئر تو ایک بزرگ حضرت شاہ مردان آئے جنہوں کا پالیے ڈیرا سن غالباً 190 سال پہلے دی گل ہے. میرے دادا جی دے 6 نسل پہلے وہ تشریف لے کے آئے. یہ چند بندے جس طرح کوئی نوی شخصیت آوے تعارف حاصل کرن جاندے ہیں. یہ گئے انہوں نے ایک ہی فکرہ پیر صاحب نے بولے ہے. آپ نے گفتگو ایک گفٹ ہے جی صندوقڑی ہے دین والا ہاتھ اتنے تھلے پئی ہے کیا ہے ڈور ٹو ڈور پھر دا ایک سٹوڈ درس انہوں دے 50 بچے نے انہیں مختلف گلیاں چو مانگ کے لے ہونا. ایک ہی والوں دال آنی ہے ایک والوں گوشت آنی ایک والوں سارا اکٹھا ہونا وہ اکٹھا مکس کر کے کھوایا جانا. کسی بچے تو پوچھ لو کی کھادا ہے کچھ نہیں دس سکتا میں کی کھادا. تو جدوں کسی دی فوتگی ہوندی نا اسی آتے مولوی جی اپنے سٹوڈنٹ تے بھی آئے اسی ختم کراؤنا. تو ختم کر کے جاندے ہیں تو گھر والے آتے ہیں بچیو دعا کرو ساڈے جان والے واسطے. وہ پتہ ہے دل وچ کی آتے ہیں ہاں جی چنگی روٹی کدی نصیب ہوئی ہوندی وہ آدھے یا اللہ انہاں دا ایک اور پھڑکا روٹی تے ناج وال دیتی ہے. ہاں جی آپ نہیں پڑھ کے بخشنا یار سے کرایہ تو کی بخشینا. اور سن کمال عالم لوگ جڑے ورک پہ کرتے ہیں کمال لوگ ہیں کہ 18 سال لا کے اگر آندا PhD کرتا یا ڈاکٹر بنتا یا کوئی ایک منٹ تے دا وہ 2-2 ہزار روپیہ لینا پہ. اسی کسی عالم نو کسی مسجد وچ 600 روپیہ مزدور دی تنخواہ ہے. بھائی میں امام مسجد کوئی نہیں میں تیری وکالت پہ کرتا ہوں جی میں امام مسجد کوئی نہیں نہ گلا اتنے پہ ہے ساری مسجد میں جولی بھی کوئی نہیں. تو میں سارے سنگھی نہ تک یہ ماحول بناؤ تاکہ ساری اسی جیسے اپنی قبراں ویچنی ہیں تو ہور بھی ویچن والے آ جانے. اچھا جی ہاں 600 روپیہ تنخواہ ہے تگاری چان والی ان پڑھ بندے دی ٹھیک ہے جناب. اور وہ 18,000 روپیہ مہینے کا بنتا. میں دسو کہڑے مولوی نے 1800 روپیہ کسی پنڈ میں اس تنخواہ ملتی ہے. اسی ایک ان پڑھ تگاری چان والے جتنے بھی پیسے اپنے امام نو نہیں دے پھر اچھے ذہن کیویں دے آؤ. مڑ سارے خاندان میں جڑا نیرا لکھے تو دن مسیتی پا چھڈو. پھر جیڑا تشدد اس نے ملتا گھروں نفرت درس دا تشدد آن والے اگوں وہی تقسیم پہ کرتا. مالک بھائی تہاڈا آنا قبول فرمائے اور پیار بھریاں محفلاں صدقے مالک مہربانی فرمائے. میں پیر فضل دا ایک شعر چھوٹا جا پڑھ کے پھر اجازت لیسا. جد تک دوڑاں جمن نہ جد تک دوڑاں جمن نہ یا رسول اللہ تیرے راہ دیاں. جد تک دوڑاں جمن نہ چہرے تے تیرے راہ دیاں. کوئی جتن ہزاراں کرے پیا چہرہ چمکایا نہیں جاندا. اگر تقسیم کرنے والے مدینے والا جو میرا چند کمال ساڈے اکثر آدھے